خدا کی قسم اصحاب اموال کو علماء کا شکر کرنا چاہیے کہ انہوں نے مدرسے قائم کر کے اور بہترین مصرف ان کے مال کا پیدا ہوا ہے۔ اب بھی یہ مدرسوں سے مطمئن نہ ہو اور ملحدوں کے ہاں جمع کرے، اصل میں مال گندا ہے، مال حرام برائے حرام رفت، گندا مال گندے راستوں سے جائے۔ سوات کے والی صاحب، اللہ، ان کے ہاں کچھ طلباء پڑھتے تھے، مولانا محمد ابراہیم صاحب پڑھاتے تھے جن کی فتاوی ودودیہ ہے، بہت اچھے عالم تھے، بڑے بزرگوں میں سے شیخ الہند کا شاگرد۔ اور اس زمانے میں علماء کے یہاں 20-30 طلباء، 40-50، بھئی یہ بڑا درس ہوتا تھا ہر مسجد میں، سوات، بنیر، دیر، باجوڑ، پشاور، مردان، ہر جگہ۔ اور والی صاحب بھی سادے سے مسلمان تھے، ان کی زمینیں بڑی تھی، لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے تھے اور اکثر کھانا ان کے گھر سے آتا تھا۔ تو بارش ہو رہی بہت شدید، سخت سردی ہے، اور بارش کی تیزی کی وجہ سے کھانے میں تھوڑی دیر ہوئی۔ یہ طلباء جو یہ دیر سویر نہیں جانتے، بس ہر چیز یہ جیسے اس عورت کے متعلق حدیث میں ہے نا کہ اگر زندگی تیرے پاس اچھی گزارے، اخیر میں کہے گی کچھ تھوڑا سا کمزوری دے کے کہ مارا ہے تفی کا خیرہ، یہ وہی چیزیں ہیں۔ سارا سال کھلاؤ، ایک دن کہیں گل سڑ جائے یا تھوڑا اے مدرسہ تو بس توبہ کرو، یہاں بہت تکلیفیں پہنچ جائیں، ذلیلہ یہودی لن نصبر علی طعام واحد، تا پلار نکدا خبریں کڑے آگا ہی نہ پیدا ہے۔ طلباء ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا بیل جو راشن لاتے ہیں والی صاحب وہ بھی تک دیے ہیں۔ والی صاحب اپنے اوپر بوری ڈال کے اور سالن کا برتن پکڑے ہوئے، اور ان کا نوکر روٹیوں کا اتنا بڑا شکور سر پہ رکھا ہوا ہے، وہ آ رہا ہے۔ والی صاحب نے کانوں سے سن لیا کہ یہ ہمیں بیل ڈنگر کہتے ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ سال پورا ہو جائے تو حضرت سے کہیں گے ان کو نہ رکھو، جیسے مزلل صاحب کہتے ہیں کہ ان کی ضرورت نہیں ہے۔ خیال آیا غریب کا، کہاں نہیں، خواب دیکھا رات کو قیامت قائم ہو چکی ہے، سب لوگ پریشان ہیں، والی صاحب بھی غمزدہ ہے اور رو رہے ہیں، ایک طرف کھڑے ہیں، اور جہنم پر پولیس رات کا پل بندہ ہوا ہے، جو چڑھتا ہے نیچے گرتا ہے، جو چڑھتا ہے۔ اتنے میں طلباء کا ایک پورا رش آ گیا، جتھا آ گیا۔ جیسے ہی طلباء پولیس رات پہ چڑھ گئے، وہ پل چوڑا ہو گیا، جہاں تک نظر جا رہی تھی پل کھلتا چلا گیا۔ اور ایک طالب علم نے دوسرے سے کہا ہمارا وہ بیل جو ہمیں کھانا لا کے دیتا تھا وہ بھی تو کھڑا ہے، کہا لے آئے اسے۔ طالب علم پولیس رات سے اتر کے والد صاحب کو باغ سے پکڑا، حضرت آئی، ادھر بیل کے تھے، یہاں حضرت کے تھے۔ جب حضرت کی نیند کھل گئی، صبح آئے، مولانا محمد ابراہیم کی خدمت میں زار و قطار روئے اور کہا واقعی ان کا بیل بھی انشاءاللہ نجات پائے گا۔ اللہ کی مقدس مخلوق ہے، تھوڑی سی ناشکری والی حرکتیں کم ہو جائے تو ان کے اولیاء ہونے میں کوئی شک نہیں۔ وہی ولیان نہیں خواہ دغائل ہونے کا گزا وہ تو سمول گواڑی۔ لیس البر، نہیں ہے یہ کوئی نیکی۔ ایک جگہ لیس البر ہے، خود لیسے کی بھی قسمیں ہیں، الیس اللہ باحکم الحاکمین، ایسی صورت میں اسم واقع ہے، اور جہاں البر ہے وہاں اسم مقدم ہے، مؤخر ہے بتاویل، اور خبر مقدم ہے خاص فوائد کے لیے۔ بعض اوقات خبر بھی معرف باللام ہو جاتی ہے، جیسے کہ مختصر المعانی میں موجود ہے۔ لیس البر، نہیں ہے کوئی نیکی، یعنی البر الکامل، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ پھیر دو چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف، یہ کوئی نیکی ہے صرف۔ ولکن البر بر من، لیکن نیکی اس کی ہے من آمن باللہ ایک، والیوم الآخر دو، والملائکۃ تین،
والکتاب 4 والنبیین 5. یہ 5 معتقدات ہو گئے. عقیدے مضبوط ہو، 5 نکتے ہو. وآت المال علی حبہ، دے مال خدا کی محبت میں ذوی القربى رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل مسافروں کو، والسائلین مانگنے والوں کو، پھر رقاب غلاموں کو. یہ ایک ہو گیا انفاق. واقام الصلاۃ 2، وآت الزکاۃ 3، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا 4، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. یہ 5 عملیات ہو گئے. 5 عملیات، 5 معتقدات اور 5 عملیات. مجاہد کے آزما لو، پختہ کر لو، پھر دیکھو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. پہلے 5 معتقدات ہے. من آمن باللہ 1، والیوم الآخر 2، والملائکۃ 3، والکتاب 4، والنبیین 5. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یہ عملیات میں سے ایک مرحلہ ہے انفاق کا. وأقام الصلاۃ یہ 2، وآت الزکاۃ یہ 3، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، عہد و پیمان پورا کرنا یہ 4، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، جم جانے والے تکلیفوں میں، بیماریوں میں، اور خاص کر میدان جنگ میں. یہ 5 عملیات ہو گئے. 10 خصال جس مجاہد کے ہو، 5 اعتقادی، 5 عملی. اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ واقعی سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہ لوگ واقعی پرہیزگار ہیں. پہلے فرمایا تھا ھدی للمتقین، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہاں فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. بات سمجھ لو، صداقت کا امتحان ہمیشہ عمل میں ہوتا ہے. قرآن کو دیکھو، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ کلمہ پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی امتحان نہیں ہوگا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلوں کا بھی تو امتحان ہوا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. سچے اور جھوٹے کا امتحان ضروری ہے، اور وہ جہاد کے ذریعے. نہیں یہ نیکی کہ تم موڑ دو چہرے قبلے کے مشرق یا مغرب کی طرف، لیکن نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، پیغمبروں پر. دے مال اس کی محبت میں، دے مال اس کی محبت میں. نقطہ سن لو، کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے مال اس کی محبت میں دیا؟ اس کے محبوبوں کو دے، طلبہ کو دے، مدرسوں کو دے. یہ نہیں کہ اس ملحد و زندیق کو دے جو کہتا ہے ایجاب قبول لڑکا لڑکی خود کر لے، مولوی کی ضرورت نہیں، خطبے کی ضرورت نہیں. اس زندیق کو جا کے جمع کرتے ہیں جو کہتے ہیں میں انسان ہوں، انسانی خدمت کرتا ہوں، اسلام ہو یا نہ ہو، میں انسانیت بغیر امتیازی مذہب کی خدمت کرتا ہوں. معاذ اللہ، زندیق اور ملحد. وآت المال علی حبہ، دے مال خدا کی محبت میں. کن کو دے؟ اکل طعامکم الابرار، نیک لوگ تیری چیزیں کھاوے.